کیونکہ یہ اللہ کا تحفہ ہے, یہ اللہ کا معجزہ ہے. یہ ملک, یہ دنیا کی کوئی طاقت اس طرح اس ملک کو نہیں چلا, اس ملک کو اس باطل قوت کے آگے اس طرح نہیں لڑا سکتی اگر اللہ کی مدد نہ ہو, کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق نے انشاءاللہ غالب ہونا ہے, اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. جی جی ایک کام بڑا اچھا ہوا بلوچستان میں, جو ایک عرصے سے ڈیولپمنٹ فنڈ ٹوٹلی جو ہے سرنڈر کر دیا گیا تھا ایم پی اے سے. یہ 2008 سے شروع تھا اور وہ اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں کہاں گیا, کس طرح پیسہ گیا, اور سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیررزم کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی بنی. اب وہ پیسہ آپ نے جو بتایا کہ 31 ارب روپے فیڈرل نے بھی دیا, پروونشل گورنمنٹ نے بھی کنٹریبیوٹ کیا, اور وہ اب ڈسٹرکٹ کمیٹیز وہ جا کے کھلی کچہریاں کر کے ان کی ضرورتوں کر کے یہ کر رہے ہیں, اس کا ایک. لیکن جو آپ نے 14 پوائنٹ بتائے اس میں فوج کے لوگ تو ہمیں نظر آتے ہیں, ساتھ میں وہ ایم پی اے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں گھسیٹ کے, تو وہ جاتے ہیں. ادروائز نہ ایم پی اے, نہ ایم این اے, نہ سینیٹر کبھی عوامی اجتماعات کرتے ہیں, جو ان کا کام ہے, جو آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, دنیا کا پریشر تو افغانستان پر بڑھ رہا ہے. ابھی جب ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب چائنا میں تھے, جوائنٹ ایک اسٹیٹمنٹ آیا اور ایک پریشر بڑھ رہا ہے. تو کیا چائنا کے اس پریشر جو خود انوالو ہے افغانستان میں ڈیولپمنٹ کاموں میں, اس پریشر کوئی فلیکسیبلٹی ان میں طالبان میں لائیں گے یہ جو ٹی ٹی اے میں؟ جی ٹھیک, آئی ایم گلیڈ جو آپ نے بات کی 1 بلین. پہلے تو میں بتا دوں کہ یہ 1 ارب جو ہے نا, یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا ارادہ یہ ہے کہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں دس ول بی براٹ ٹو 3 بلین پر ڈسٹرکٹ. تو یو بلانگ ٹو بلوچستان, تو آپ اندازہ کریں کہ اگر ضلعی سطح پہ ہر ضلع میں 3 ارب منیمم کمیونٹی پروجیکٹس کے اندر لگ رہا ہوگا, تو کس طرح یہ پیسہ جو سا ہے, اور اس کا فیصلہ بھی وہیں پہ ہو رہا ہوگا, اس کی جو آڈٹ ہو رہا ہے وہ بھی وہیں پہ ہو رہا ہوگا, عوام کر رہا ہوگا, وہ کھلی کچہریوں میں ہو رہا ہوگا, تو اس سے بڑے دور رس فائدے ہوں گے. جو آپ نے عرض کیا کہ ایم پی ایز یا عوامی, دیکھیں ایک ہر سسٹم جب نیا سسٹم آتا ہے تو تبدیلی آتی ہے تو ایک ریزسٹنس ہوتی ہے. وی فرملی بلیو کہ یہ جو آپ کے عوامی نمائندے ہیں, دے ہیو مچ مور اسٹیک ان ڈیولپمنٹ آف بلوچستان, دے ہیو آلسو اسٹیک ان دی پراسپیرٹی آف بلوچستان. تو وہ ادھر سے جب عادت سے ادھر تھوڑا ٹائم لگے گا, بٹ دے آئی تھنک آفٹر سم ٹائم ول بی لیڈنگ دیز ایفرٹس, کیونکہ یہ انہی کے ضلع ہیں, یہ انہی کے گاؤں ہیں, یہ انہی کے علاقے ہیں. تو وی ہیو فل فیتھ ان دی پولیٹیکل سسٹم. وی نیڈ ٹو ٹوگیدر ورک, دی اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز نے اور باقی اداروں نے, میڈیا نے, ہم سب نے مل کے اپنی ریاست کو ہر طریقے سے مضبوط کرنا ہے. سو دیر بھی پرابلمس, کہتے ہیں ٹیدنگ پرابلمس آتے ہی آتے ہیں, لیکن وہ ٹیدنگ پرابلمس کے بغیر دانت نکلتے بھی نہیں ہیں. جو آپ نے بات کی ہے کہ چائنا, تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ریجن میں جتنے کنٹریز ہیں باشمول چائنا کے, بیکاز چائنا از اے ویری امپورٹنٹ ویری پاورفل کنٹری ان دی ریجن. تو چائنا کی اس لیے بہت زیادہ اہمیت ہے, بہت ہی اسٹریٹجک پاکستان کی اور چائنا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, اینڈ ایک کیا کہتے ہیں بے مثال قسم کی دوستی ہے. تو اس لیے آن دس ایشو پاکستان اینڈ چائنا آلویز سی ان دی سیم وے جو ریجنل ٹیررزم ہے, اور اس کے اندر جو ہے بہت سی چیزوں میں ویدر اٹس ان دی ڈپلومیٹک, اٹ از ان دی ادر ڈومینس, کوآپریشن چلتی ہے. اینڈ ناؤ دی کنسنسس از آن ان دی ہول ریجن, all the neighboring countries and the wider world, کہ what's happening in Afghanistan, the way this has become a center for all the terrorists all over the world. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی ویری ریسنٹلی سیریا میں جب تھوڑا امن ہوا تو 2,500 مختلف نیشنلٹیز کے, اور ایک ملک کے زیادہ ہیں, will not name them, وہ وہاں پہ آ کے جمع ہو, ان کو کہا ادھر آ جاؤ. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کتنا پیسہ ہوگا اس دہشت گردی کے لیے, وہ جو وار اکانومی ہے اس میں ابزارو کرنے کے لیے. سو چائنیز بہت سمجھدار ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ویئر دی تھریٹ از, اینڈ دے انڈرسٹینڈ دی ورکنگ. وفاق اور 3 صوبوں کی قیادت ایک پیج پر ہے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے اور ملک کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, تو چوتھے صوبے کو اس مرکزی دھارے میں لانے کے لیے اس کی سیاسی قیادت کو کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کیا سوچ اپنائی جا رہی ہے؟
جی یہ جو سیاست ہے یہ انگیجمنٹ کا کام ہے نا, تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کو انگیج کریں گی, کرتی ہوں گی. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو سا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف آپ کے سامنے قوم کے سامنے رکھتے ہیں. دیٹس آر جاب. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ وی ہیو ٹو ٹیل, وی کال آلویز اسپیڈ اے اسپیڈ. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دہشت گردی کا جو بیانیہ ہے یہ کہاں سے چلا تھا 2023 سے. اس سے پہلے تو ان کو کسی نے خارجی بھی میرے بھائی ڈکلیئر نہیں کیا تھا. یہ ٹائم بھی اس ملک میں رہا ہے کہ جہاں پہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف جو لڑ رہے ہیں ان کے جنازے نہیں ہم پڑھیں گے. اس حد تک کنفیوژن اس ملک میں ڈالی گئی یا نہیں ڈالی گئی. تو کلیئرٹی ٹیکس ٹائم, اٹ نیڈس ٹو بی پرمیٹڈ. تو یہ جو کلیئرٹی ہے ہمارے پاس الحمدللہ, ہم وی آر ایبسلیوٹلی کلیئر واٹ وی آر فائٹنگ انڈر. اور وہ کلیئرٹی جو سی ہے اس کا جو سورس ہے وہ آپ کے فیلڈ مارشل ہیں, اس کا جو پرائمری سورس ہے وہ آپ کے فیلڈ مارشل ہیں. دیٹ کلیئرٹی ہی ہیڈ کہ کوئی بات چیت نہیں کرنی. یہ آپ سنتے آ رہے ہیں ان سے. ادھر تو یہ بھی کلیئرٹی تھی کہ ان سے بات چیت کر لو, تھی یا نہیں تھی؟ تو نہ کوئی بات چیت کرنی ہے, نہ ان کو کوئی سپیس دینی ہے. یہ خوارج ہیں, ان سے لڑنا ہے. ان کے اوپر اللہ کے احکامات کے مطابق, انہوں نے آیت بار بار یہ پڑھتے ہیں, یہ اللہ کے احکام ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کا احکام ہے, میرا حکم نہیں ہے, اللہ نے ہی حکم دیا ہے, تو ہم اللہ کے حکم کے اوپر فالو کر رہے ہیں. وہ مسجد میں کھڑے ہو کے یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے, یہ ہے اس ملک کا قانون, یہ ہے اللہ کا قانون, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سب کام کیے اس لیے فتح آپ کی ہوگی. تو وی ہیو ایبسلیوٹ کلیئرٹی. ہماری پولیس کو کلیئرٹی ہے, ہماری لا انفورسمنٹ کلیئرٹی ہے, ہماری ریاست کلیئرٹی ہے. دیٹ کلیئرٹی از ود دی پولیٹیکل لیڈرشپ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کلیئرٹی ان کو بھی آ جائے گی. اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اور اگر کسی کے کوئی ذاتی مقاصد ہیں, کوئی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, اور وہ اس کلیئرٹی کو حاصل نہیں کرنا چاہتا, تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی سب کے سامنے صاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تھینک یو سر. بریفنگ میں ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ بین الاقوامی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ساری کی ساری افغانستان میں موجود ہیں, تو ان سے لڑنا جو ہے کیا وہ صرف پاکستان کا کام ہے یا باقی دنیا بھی کچھ کرے گی؟ دوسرا یہ کہ جو ہمارے پاس آپشنز تھے گزشتہ 4-5 مہینے میں ہم نے استعمال کیے, ہم نے دوست ممالک کو بھی استعمال کیا, ہم نے بارڈر بھی بند کرایا, ہم نے افغانیوں کو بھی نکالا اور سرجیکل سٹرائکس بھی کیے, لیکن کچھ نہیں بنا. تو آگے ہمارے پاس تو فل فلیج وار کا ایک آپشن رہتا ہے, تو کیا اس کے لیے تیار ہیں ہم؟ جی. اچھا, میں تھوڑا سا, اگر آپ اجازت دیں, میں تھوڑا سا ڈفر کروں گا اس سے کہ کچھ نہیں بنا. میں آپ کے سامنے یہی تو عرض کیا ہے کہ میرے بھائی بہت کچھ بنا, بیکاز دی نمبر اسپیک. 2021 میں آپ کا ایک دہشت گرد کے پیچھے آپ 3 شہید دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ اس سال آپ نے ایک, آپ کے شہید کے پیچھے آپ نے منیمم 2 دہشت گرد مارے, اور اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کچھ نہیں بنا. جو آپ نے 2-4 عوامل کے نام لیے, آپ کے ٹیررسٹ انسیڈنٹس کم ہوئے یا نہیں کم ہوئے؟ کیا افغانستان کو پوری دنیا نے کھل کے کہنا نہیں شروع کر دیا کہ یہ اماجگاہ ہے دہشت گردی کی, اور جو پاکستان کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کیا انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل سے لے کے ریجنل کنٹریز تک ہر بندے نے آپ کی بات کو مانا اور سننا نہیں شروع کیا؟ آج سے 2 سال پہلے یہ بات آپ کی مانتا تھا, کوئی سنتا تھا؟ کیا آپ کے اپنے ملک میں آپ کو, مجھے, یہ بچوں کو نہیں پتا کہ یہ خوارج کی جنگ ہے, یہ دین اسلام کی جنگ ہے, یہ وہ جنگ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہوں گے جو کہ ان خوارج کے خلاف لڑتے ہوں گے. کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ تو یہ سمجھ نہیں ہو رہا کہ کون ہے حق پہ کھڑا اور کون ہے باطل پہ کھڑا. کیا یہ نہیں ہوا کہ آپ نے ان خوارج کو اور ان کے سرپرستوں کو اور ہندوستان کو اور ہندتوا والوں کو اکٹھے گلے بغل گیر ہوتے نہیں سوال دیکھا؟ کیوں ہوئے وہ؟ کیونکہ آپ نے کیا. آپ نے پہلے ان کو مارکہ حق میں لمبا ڈالا, پہلے ایک کو سارٹ کیا, پھر دوسرے کو سارٹ کیا, پھر وہ دوڑتے ہوئے گئے ایک دوسرے سے گلے ملنے. اور اس حمام میں جو ان کے بیرونی سہولت کار ہیں وہ آپ نے ننگے نہیں کیے. تو پہلے تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. جب آپ کہتے ہیں کچھ نہیں بنا, تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میں تو آپ کو یہ ساتھ ہر چیز کے بعد آپ کو آخر میں نے آپ کو یہ مبارکباد بھی, خوشخبری بھی دی ہے کہ جو جنگ آپ لڑ رہے ہیں دنیا میں کوئی نہیں لڑ رہا میرے بھائی. جو کلیئرٹی آپ کے پاس ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے.
یہ کس نے کہا تھا؟ پاکستان نے کہا تھا سب سے پہلے، آج سے 2 سال پہلے، کہ یہ افغانستان جو سا ہے اس کی طرف توجہ کرو، یہ دیکھو تمام دہشت گرد ادھر آ گئے ہیں۔ آج دنیا، یونائٹڈ نیشن رپورٹ کہتی ہے 20 ریجنل انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن۔ تو یہی رستہ، اسی پہ چلیں گے۔ باقی یہ آپ کو کس نے کہا کہ کوئی آن آف سوئچ ہے کہ یہ کریں گے تو بند ہو جائے گا؟ یہ جنگ ہے، آپ پہ مسلط کی گئی ہے، اس کے لڑنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم انٹیلیجنس سے لڑیں گے، ہم بیانیے سے لڑیں گے، ہم متحد ہو کے لڑیں گے، ہم دوستوں کے ساتھ مل کے لڑیں گے، ہم ہر طریقے سے لڑیں گے۔ ہم اس کو اپنے اوپر مغلوب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے جنازے اٹھائے ہیں، ہم مزید جنازے اٹھانے کی ہمت رکھتے ہیں، لیکن ہم نے جانیں لی ہیں اور ہم مزید جانیں لیں گے۔ ہم ان کو جہنم واصل کریں گے، ان کو آخری کونے تک، ان کو، ان کے سہولت کاروں کو، ان کے پیچھے جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان، اس کی قوم، اس کی افواج، اس کی لیڈرشپ، چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے ملٹری، اس کے ریزالو میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ بارڈر پہ کیا مستقبل، کیا مطلب؟ جو بند ہے، آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ریاست کی جو اولین ذمہ داری ہوتی، جی جی جی، جو ریاست کی اولین ذمہ داری ہے وہ اس کی ریاست کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ سیکیورٹی آف اٹس سٹیزنز ہے۔ ایسے ہی ہے، اگر ریاست ہوگی، اس کی سیکیورٹی ہوگی تو کاروبار ہوگا میرے بھائی، پراسپیرٹی ہوگی۔ جان ہے تو جہان ہے۔ تو جو ریاست کی ایوری تھنگ لیس از ڈاؤن۔ پاکستان پوری دنیا سے انگیج کرتا ہے، کاروبار میں کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ٹریڈ کرتا ہے نہیں کرتا؟ سو دیر از سم ریزن کہ آپ نے یہ کاروبار جو سا ہے، یہ ٹریڈ بند کیا ہوا ہے، اور وہ کلیئر ہے جو ہم نے کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ جو سا ہے اس فتنہ الخوارج کو، ان دہشت گردوں کو جو وہاں پہ آپ نے پالے ہوئے ہیں، ان کی لیڈرشپ وہاں پہ ہے، ان کے مراکز وہاں پہ ہیں، ان کی ٹریننگ کیمپس وہاں پہ ہیں، ان کے ساتھ ان کے افغانی جو سے ہیں، جو تشکیل ہوتی ہے، جو بیشتر لوگ ہیں وہ افغانی ہیں وہاں سے جو آ رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے نا میرے بھائی۔ اینڈ دیٹ جو ٹو اینڈ فرو موومنٹ ہے بارڈر پہ، چاہے وہ ٹریڈ کی ہو، چاہے وہ افراد کی ہو، اس کے اندر سے بھی آتے ہیں۔ سو دی چوائس آئی تھنک فار دی اسٹیٹ از کلیئر۔ جہاں تک آپ نے بات کی جو ہمارے کوئی بچے اور اسٹوڈنٹس اور وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کے لیے واٹ آل از نیسسری وہ ریاست پاکستان اس کے لیے کرے گی، کر رہی ہے، کیونکہ ریاست پاکستان کا فرض ہے کہ اپنے ایک ایک بچے کو، ایک ایک شہری کا تحفظ کرے۔ آل دی نیسسری تھنگز ان دس ریگارڈ آر بینگ ڈن، ریسٹ ایشورڈ۔ جی بہت شکریہ جنرل صاحب۔ آپ نے بار بار 2021 کی بات کی کہ جب دہشت گردوں کو یہاں پہ لایا گیا، بسایا گیا، جو بھی پالیسی تھی، وہ پالیسی ظاہر ہے کہ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ نے نہیں بنائی تھی، اس میں ملٹری لیڈرشپ بھی برابر کی شریک تھی۔ تو اگر آپ ان کو اسپیئر کر کے صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر برڈن ڈالیں گے تو میرا خیال ہے اس کو ایک سلیکٹیو جسٹس کہا جائے گا، انفارچونیٹلی۔ ساتھ ہی ساتھ اگر اس طرح کے کرائمز دنیا میں کہیں ہوتے تو وہ وار کرائمز میں آتے۔ اس کا کب تک، باقی سب کا کب احتساب کیا جائے گا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور ساتھ ہی ایک اور مختصر سی بات کہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ کہتے ہیں بار بار کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے، اور آپ کہتے ہیں کہ ظاہر ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے، وہاں پہ ایک ول پاور ہے، پولیٹیکل ول وہاں موجود نہیں ہے، پھر آپ کس طرح سے آپریشن لانچ کریں گے، یا جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں ان کو کس طرح سے آپ پھر کنڈکٹ کریں گے؟ اچھا، پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے، آج کہہ رہے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے، آپریشن ہو رہے ہیں نا، ایز آف ٹوڈے بھی ہو رہے ہیں، بیکاز دی سیکورٹی، میں نے آپ پہلے بار بار کی، کچھ چیزیں فنڈامنٹلز ہیں جن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، دی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ دی سیکورٹی آف دی اسٹیٹ۔
یہ ہمیں جاننا ضروری ہے. یہ آپ کے سامنے یہ آئین کی کتاب ہے. یہ آئین کی کتاب ہے نا, یہی ہے نا فنڈامنٹل بک جس سے آپ کا پوری اسٹیٹ چلتی ہے. اس میں فریڈم آف ایسوسیشن ہے آرٹیکل 17, جہاں پولیٹیکل پارٹیز کا ذکر ہے. ایسے ہی ہے نا, اس میں بھی لکھا ہے ایوری سٹیزن ناٹ بینگ ان دی سروس آف پاکستان شیل ہیو دی رائٹ ٹو فارم بی اے ممبر آف اے پولیٹیکل پارٹی سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوز بائی لا ان دی انٹرسٹ آف دی سوورینٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان. یہ آئین کہتا ہے کہ کوئی قانون, کوئی پولیٹیکل, کوئی ایسوسیشن, کوئی فریڈم آف ایکسپریشن جو سی ہے وہ پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کے منافی نہیں ہو سکتی. یہ میری بہن کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے؟ ہم نے جو اوتھ لی ہے اس ملک کی سوورینٹی انٹیگریٹی کی لی ہے یا نہیں لی ہے؟ تو آئی تھنک وی آر ایبسولوٹلی کلیئر, یو آر ایبسولوٹلی کلیئر. ہمیں ان خوارج کا بھی کلیئر ہے کہ ان کا کوئی پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی سے تعلق نہیں ہے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہونے نہیں دیں گے, تو کیا ان کی شخصیت, کیا ان کے کلمات اس ملک کی سالمیت سے بڑھ کے ہو چکے ہیں؟ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بچے اور بچیاں اس ملک کی شہید ہو چکے ہیں اس دہشت گردی کے آگے. ہوئے یا نہیں ہوئے؟ خوزدار میں اسکول بس کی معصوم بچیاں, بچے شہید ہوئے ہیں. کس پہ ڈھونڈے ان کا خون؟ کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. وانا کے اندر بچوں پہ حملہ ہوا, آپ کی فوج درمیان میں آئی, 3 ہمارے بہادر جوانوں نے اپنی جان دے کے ان بچوں کو بچایا. کس پہ ڈھونڈے ان کا خون کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے؟ آپ کی پولیس کے بچے, آپ کے ایف سی کے بچے, آپ کے سولینز کیا شہید نہیں ہو رہے صوبے میں؟ کیا آپ کے پاس حل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, کہتے ہیں کہ کابل سے آپ جو ہے بھیک مانگیں گے سیکورٹی کی؟ تو کیا کریں گے پھر آپ؟ تو ہمیں ایبسولوٹ کلیئر ہے, ریاست کو بھی کلیئر ہے, اس ملک کے بچوں کو بھی کلیئر ہے, خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی کلیئر ہے. کیا آپ یہ کہتی ہیں کہ چونکہ وہ کہتے ہیں تو وہاں پہ جو سا ہے, جو ان کی پرورٹڈ آئیڈیالوجی ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کے اندر آپ کو عاصمہ شیرازی کو اجازت نہیں کہ وہ یہ سوال کر سکیں, کہ اس کو امپوز کر دیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں. تو وی آر ایبسولوٹلی کلیئر, ریاست کلیئر, آپ کو بھی کلیئر ہے. یہ ہماری سالمیت کی جنگ ہے, یہ پاکستان کی جنگ ہے. یہ کوئی شخصیت, کسی کی سیاست اس پاکستان سے بڑی نہیں ہے, کوئی ذات کسی سے بڑی نہیں ہے. جو آپ نے بات کی سلیکٹو, کہ جی یہ سلیکٹو جسٹس ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں. دیکھیں, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ہاؤ دی اسٹیٹ کے فیصلے ہوتے کیسے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر ایک نیریٹو ہے جو سیاسی نیریٹو ڈالا جاتا ہے, جس کے اندر جو سا ہے اختیارات مکمل لیے جاتے ہیں, ذمہ داری پوری نہیں لی جاتی, بالکل نہیں لی جاتی. اور اس کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم تو بے اختیار تھے. جو حکومت ہوتی ہے وہ بااختیار ہوتی ہے. آج جو حکومت ہے وہ بااختیار ہے, جو پہلی حکومت ہی بااختیار تھی اس سے پہلے ہی بااختیار ہوتی ہے. اس کے اختیار کو وہ اپنے مختلف اداروں کے ذریعے عملداری میں لاتا ہے. ون آف دی آرگنائزیشن, ون آف دی انسٹیٹیوشن آف دی امپلیمنٹیشن آف دی ریٹ آف دی اسٹیٹ از دی آرمی. ایک FBR بھی اس کا ادارہ ہے, ایک اس کا ادارہ جو سا ہے آپ کی پولیس بھی ہے, اس کے اندر منسٹری آف انٹیریئر بھی ہوتی ہے, اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس بھی ہیں, اس میں ریلیجس ڈپارٹمنٹ بھی ہوں گے. دیر آر ملٹیپل آرگنائزیشنز جو ریٹ آف دی اسٹیٹ کو قائم کرتے ہیں. ہمارے ملک میں تو انفارچونیٹلی یہ جو ادارے ہیں یہ اس طرح بااختیار نہیں جیسے ہونے چاہیے, بیکاز آف دی پولیٹیسائزیشن دیٹ ہیو کریپٹ انٹو دیم اوور اے پیریڈ آف ٹائم. کیا آپ کی اداروں میں سیاست آ چکی یا نہیں آ چکی, اس میں سیاسی عملداری ہے یا نہیں ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ان کے اندر کیا وہ اٹانومی, کیا وہ انڈیپینڈنس, کیا وہ اسٹرینتھ ہے
جو ہونی چاہیے. تو یہ تو ایک بڑا مذاق خیز بیانیہ ہے کہ جی ہم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے, ہم تو بے اختیار ہیں اور یہ سارے فیصلے کرتے. کیونکہ ایک ادارہ ہے جو اپنے اوپر, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے, اور ہر قسم کی سیاست, ایک اے بی سی ڈی, ہم کہتے ہیں ہم کسی کی سیاست ہم پہ نہ لاگو کریں. ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیاں, تمام سیاسی لیڈر, تمام سیاسی نظریات, تمام ایتھنیسٹی, تمام قومیں, تمام مذاہب, تمام فرقے ہمارے لیے برابر ہیں, جب اگر وہ پاکستانی ہیں. That's what we say. Don't impose your political love on us. But that doesn't mean کہ وہ سیاست باختیار نہیں ہوتی. وہ جو اس وقت کی حکومت تھی, وہ جو اس وقت لیڈر تھا, جو کہ اپنی پارٹی کو ایک ایز اے بالکل ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے. آپ دیکھیں کہ پوری پارٹی, وہ کہتے ہیں نا جمہوریت, تو جمہوریت سب سے ساری پارٹی تو ایک بندے کے ریوالو کرتی, اس وقت بھی پوری حکومت ایک بندے پہ ریوالو کرتی تھی. اس وقت بھی ان کو تھا بات چیت کرو, بات چیت کرو, بات چیت کرو, اور وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ بات چیت کرو, بات چیت کرو. اور جو اس وقت ڈی جی آئی تھے وہ کدھر ہے اس وقت, جن کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے, یہ شخصیات کا کھیل تھا. بھائی وہ وزیر اعظم تھا, وہ بااختیار وزیر اعظم تھا, جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا, فیصلہ نہیں کرتا ہوں. وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے, اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے. یہ کام تو کسی, اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا آج تک 1947 سے کہ وہ کسی آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے, قائد اعظم محمد علی جناح. وہ عظیم شخصیت جس نے یہ ملک بنایا, اور قوم کا ایک ہی شاعر ہے حکیم الامت علامہ اقبال. ہم تو اس کو پڑھ کے سے آئے تھے, یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے تھے, کیونکہ ان کی سیاست جو سی اس یہ ڈیمانڈ کرتی تھی. تو آپ جو ہے نا ان کو انڈر پلے نہ کریں. وہ جو ابھی بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, ابھی بھی کہتے ہیں کہ بات چیت سے مسئلہ حل کرو, وہ جو خبط ادھر تھا وہ خبط ابھی بھی ہے. تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کو کیا محبت ہے ان طالبان سے, ان دہشت گردوں کے ساتھ, آپ کو ان کی پرورٹیڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ کو کیا محبت ہے؟ کس کے کہنے پہ آپ یہ پورا کا پورا پاکستان کو اور اپنے صوبے کو تو جھونک رہے ہیں اس آگ میں جس کا ایندھن بن رہے ہیں آپ کے بچے, جس کی وجہ سے وہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی, وہاں پہ کاروبار نہیں آ رہا, وہاں پہ سیکیورٹی نہیں فیل ہو رہی لوگوں کو, اور اس کے کتنے ایلز ہیں جو آگے جا رہے ہیں. جی سر, آئی ایم عارف یوسف ظہیر فرام پشاور. میں ذرا فلیش بیک کروں گا 2021 میں جب افغانستان میں طالبان آتے ہیں اور امریکہ اس کے نیٹو کو شکست ہوتی ہے, تو میں دیکھتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا پر ایک جشن منایا جاتا ہے, اور جشن اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایز اف پاکستان ڈیفیٹڈ the US and its allies in افغانستان. اس وقت ہم جیسے صحافی تو اس چیز کی مخالفت کر رہے تھے کہ پاکستان کیوں ایسے ماحول میں کھود رہا ہے کہ جس جنگ سے اس کا کوئی ڈائریکٹ لینا دینا یا وہاں پر اس نے کوئی لڑائی نہیں لڑی. تو آپ نے 2025 کو کلیئرٹی کا سال کہا کہ کلیئرٹی کا سال ہے. 2025 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر پاکستان افغان طالبان سے ٹی ٹی پی کے لیے مذاکرات کرتا ہے. پہلے خود مذاکرات کرتا ہے, پھر یہ مذاکرات دوحہ چلے جاتے ہیں, قطر چلے جاتے ہیں, پھر وہاں سے استنبول چلے جاتے ہیں, پھر اس میں سعودی عرب بھی آ جاتا ہے, ایران بھی آ جاتا ہے, امریکہ تک کے اس کے بیانات آ جاتے ہیں, لیکن رزلٹ کوئی نہیں ملتا. لیکن یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ کیا پاکستان کی پالیسی نے اس جو بین الاقوامی, اس ایک لوکل ایشو کو بین الاقوامی بنا کر ان دونوں کو لیجیٹیمیسی نہیں دی, افغان طالبان کو پاکستان نے تسلیم نہیں کیا, تو کیا ان کے ساتھ انٹرنیشنل فورمز پر بیٹھ کے بات چیت کر کے ان کو لیجیٹیمیسی نہیں دی گیا ٹی ٹی پی کو؟ دوسرا, یہ بارڈر کے حوالے سے بات ہو گئی. اب یہ سر افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ بارڈر تب کھلے گا جب پاکستان ہمارے ساتھ ٹریڈ کا الگ سے معاہدہ کرے گا. تو کیا پاکستان افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کا الگ سے کوئی معاہدہ کرے گا, یا بارڈر کو جتنے کاروباری بارڈرز ہیں ان کو ہم پکے بند سمجھیں؟ اور پختونخوا کے حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر وہاں کی کابینہ نے انیڈ آف سول پاور کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے, لیکن اب سپریم کورٹ میں وہ اپیل کرنے جا رہے ہیں, تو اگر اس چیز کو جو انووکڈ ہے آرٹیکل 245 جس کے تحت آرمی کو سوات آپریشن کے دوران طلب کیا گیا تھا, اگر وہ اس کو ریووک کرتے ہیں تو پھر آرمی کیا فیصلہ لے گی؟ وہاں پر رہے گی, آپریشنز کرے گی؟ ابھی 13 سے لوگ بھی آ رہے ہیں, آئی ڈی پیز بن رہے ہیں, تو کیا پھر فوج واپس جائے گی یا وہیں رہ کر آپریشن کرے گی؟ جی ٹھیک.
جو آپ نے بات کی کہ افغان طالبان سے آپ نے جو بات چیت کی تو آپ نے لیجٹمیسی تو نہیں دی اس کو, یہ آپ کا پوائنٹ ہے نا, پہلا پوائنٹ یہی ہے آپ کا. دیکھیں پاکستان افغان طالبان ایک ڈیفیکٹو ان کا رول ہے یا نہیں ہے وہاں پہ کابل میں؟ کس کا رول ہے؟ افغان طالبان کا. کیا پاکستان 2021 سے 2025 کے درمیان آپ نے افغان طالبان سے انگیج کیا یا نہیں کیا؟ کیا. تو پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بات چیت کی, تو آپ نے یہ بات چیت کوئی نئی بات نہیں کی, کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بات چیت کریں, ان کو بھی ہم یاد دہانی کراتے رہتے ہیں. پاکستان افغان طالبان کے ساتھ 2021 سے بارہا بات چیت کر چکا ہے. تو واٹ از نیو اباؤٹ اٹ, اباؤٹ دیٹ لیجٹمیسی؟ بیکاز وہاں پہ ایک ایگریمنٹ دوحہ ہوا جس میں ایک افغان طالبان کے درمیان ہوا اور اس وقت کی جو انٹرنیشنل کولیشن فورسز ہیں ان کے درمیان ہوا. اس کے نتیجے میں ان کو سپیس ملی اور یہ کابل میں آ کے قابض ہو گئے. تو ڈیفیکٹو تو وہی انہیں کا رول ہے نا. ابھی آپ نے اگر کسی سے بات کرنی ہے افغانستان کے اندر جتنے یہ معاملات ہیں تو یو ہیو ٹو, اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ نے کس سے بات کرنی ہے؟ اس کے علاوہ کون سی اینٹیز سے بات کریں گے جو اپنے آپ کو ساتھ انٹرم افغان گورنمنٹ کہلواتے بھی ہیں, وداؤٹ کسی الیکشن, وداؤٹ کسی لیگل مینڈیٹ کے کہلواتے بھی ہیں. اینڈ وی ہیو بین ٹاکنگ. آپ کے وزیر خارجہ کے وزٹ ہو چکے ہیں 4 کابل میں, آپ کے وزیر دفاع اور ISI کے جو ہیڈ ہیں وہ 2 وزٹ کر چکے ہیں, نمائندہ خصوصی کے 5 وزٹ ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں 2021 سے 24-25 کے درمیان. سیکٹری لیول پہ 5 وزٹ ہیں, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا وزٹ ہے, جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی 8 میٹنگز ہیں, بارڈر فلیگ میٹنگز اسی کے ساتھ آپ 225 کر چکے ہیں, احتجاجی مراسلے آپ 836 دے چکے ہیں, 13 ڈمارچ دے چکے ہیں. کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ انہی کے ساتھ کر رہے ہیں نا. تو وہ تو وی آر ٹاکنگ اینڈ آن سنگل پوائنٹ ایجنڈا سے شروع میں بات کر رہے ہیں. اب آپ نے جب اس بائیلیٹرل بات چیت میں کوئی فائدہ نہیں ہوا تو دین آپ کے جو, اور یہ گئے کون تھے جب آپ نے, کانٹیکسٹ ٹھیک ہونا چاہیے نا. ونس یو پنش دیم ان اکتوبر تو یہ پھر اس کے بعد وہ دوڑے گئے کہ جی ہمیں قطر اور پھر دوست ممالک آئے, اور جو وہ بات چیت ہوئی اس میں پاکستان ہیز بین ایبسلیوٹلی کلیئر کہ ہمارا آپ سے ایک سنگولر مسئلہ ہے کہ آپ یہ جو اپنی سوائل کو ٹیررزم میں استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, برائے مہربانی یہ نہ کریں. یہ ثبوت ہیں, یہ چیزیں ہیں, اور ادھر ایک ویریفائیبل میکنزم بنا دیں. اگر آپ دونوں میں, ہم دونوں مل کے نہیں بنانا چاہتے, اب تھرڈ پارٹی ہے اس سے بنوا دیں جو ویریفائی کرے کہ واٹ ایور از کمنگ, اس کے اندر کوئی دہشت گردی نہیں آ رہی, کوئی اسلحہ نہیں آ رہا, کوئی RDX نہیں آ رہی, کسی قسم کا ایکسپلوسو نہیں آ رہا, کوئی سوسائڈ بمبرز نہیں آ رہے. میک اے ویریفائیبل میکنزم. اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ میکنزم یہ کہے کہ ہاں جی اس کے پیچھے جو ہے افغان کنیکشن تھا یا نہیں تھا. اس سے زیادہ واضح کھل کے اوپن بات کیا ہو سکتی ہے؟ سو why are we talking with them? Who is the de facto? Because they are the de facto ruler, and we are very logical people. The state of Pakistan is absolutely logical. آپ کا جو آپ ڈپلومیسی کرتے ہیں اس کے پیچھے بڑی لاجک ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی غصہ نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کوئی ناراضگی نہیں ہوتی, اس کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے میرے بھائی. اینڈ دین یو آر ایبل ٹو ایکسپلین. تو یو ہیو ٹاپ ڈپلومیٹس ہو آر ڈوئنگ اٹ اینڈ وی آر ایکسپلیننگ اٹ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہمارا یہ سٹانس ہے, اور یہ سٹانس بالکل لاجک پہ ہے, یہ حقائق پہ ہے, یہ سچائی پہ مبنی ہے. جو آپ نے دوسری بات کی آرٹیکل 245, سر یہ بارڈر بندش کا وہ کہہ رہے ہیں کہ الگ سے معاہدہ ہوگا کاروبار کا, تو پاکستان ان ٹرمز او یار وہ کون ہے یار؟ افغانستان او بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں وہ کون ہے جو کہ اپنی کوئی ٹرم پاکستان پہ کسی قسم کر سکتا ہو؟ ہمیں اس سے کیا پرابلم ہے کہ یار بارڈر بند ہے, یار بند رکھیں یار. اس بارڈر سے جو علتیں ہیں ادر دین ٹیررزم, افغان ٹریڈ جو آپ کا ہوتا ہے وہاں سے جو ریورس میں آ کے آپ کو لاس ہو رہا ہے, آپ کی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو وہاں سے جو آ رہی ہے, وہاں سے جو آپ کے دہشت گردی آ رہی ہے, وہاں سے جو آپ کے اوپر جو باقی علتیں وہاں سے آ رہی ہیں, ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے, ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو اوور آل اگر آپ اوور آل دیکھیں تو جی سوسائٹل لیول پہ, سیکورٹی لیول پہ, اینڈ آن دی اکنامک لیول آلسو اٹ از ناٹ ان. یہ پاکستان تو being a neighborly country and always a very magnanimous country towards Afghanistan has been providing them this Afghan transit trade and this access اور جو سا ٹریڈ دیتا رہا ہے. پاکستان کی اکانومی اس سے نہیں جڑی ہوئی میرے بھائی. آپ کو بہتر سوال پاکستان کے اکانومسٹ دے سکتے ہیں جو پڑھے لکھے جو اس چیز کو سمجھتے ہیں, بٹ وی ہیو اے ویری لارج اکانومی.
ہمیں یہ پتا ہے کہ اس سے آپ کا جو اکنامک بینیفٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دی سیکورٹی کنسرنز، اور سیکورٹی جو آپ کو ہٹ مل رہی ہے وہ اس سے بہت لارج ہے، اس کا دونوں کا آپس میں کوئی میچ ہی نہیں ہے بھائی. تو وہ جو کہتے رہے وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان واٹ دے آر سیئنگ، ایبسولوٹلی ناٹ. ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمارے انٹرسٹ میں ہے، جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. اینڈ ایوری تھنگ از ٹو بی ڈیسائڈیڈ بائی دی گورنمنٹ. ہم اپنا پرسپیکٹو دیتے ہیں، کھل کے دیتے ہیں کہ یہ ہمارا سیکورٹی کا پرسپیکٹو ہے، دس از دی پرابلم واٹ از دیئر. اور آپ کو اس بارڈر کلوجر کے جو فوائد ہیں وہ بھی ابھی نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، گراؤنڈ پہ بھی نظر آنے شروع ہو گئے. اس کے بہت سے فوائد ہیں جو نظر آ رہے ہیں.